اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے یعنی ان کے بعد اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب تورات عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی تو بنی اسرائیل امت قرار پائے، اور 14 صدیوں کا معاملہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں موجود رہا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کا ذکر۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لائے جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے؟ میں تو نہیں مانوں گا، معاذ اللہ، میری مرضی، میری چوائس، میرا اسٹائل، استغفر اللہ۔ پیغمبر کی بات تمہارے سامنے تمہارے جی کو اچھی نہ لگے تو تم اکڑ گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو حق کو تم نے رد کیا، استکبرتم تو تم اکڑ گئے، ففریقا کذبتم پھر بعض کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور بعض کو قتل یعنی شہید کرتے رہے۔ انبیاء میں سے بعض کو بنی اسرائیل نے شہید تک کیا، یہ ان کی تاریخ ہے، معاذ اللہ، انبیاء تک کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور یہ ان کی تاریخ ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہے، معاذ اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ سے کشتی ہو گئی، ریسلنگ ہو گئی اور اللہ کو پچھاڑ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں ان کی کتابوں میں سے، ان کے کوٹیشنز کو پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، خدا کو بھی نہ بخشا معاذ اللہ، نبیوں کو بعد انبیاء کو شہید تک انہوں نے کیا۔ فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بعض کو قتل یعنی شہید کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں۔ کیا مطلب؟ تم لاکھ مسلمان ہمیں سمجھاؤ، بتاؤ، پہنچاؤ، ہم تو مان کر نہیں دیں گے، ہمارے دل بڑے پروٹیکٹڈ ہیں بھائی، بڑے محفوظ ہیں۔ نہیں، یہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ ہے ان کے کفر کی روش کی وجہ سے، پیغمبر کا ساتھ نہ دینا، کتاب کو پس سے پش ڈال دینا، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کا سودا کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس ان میں سے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ایک مراد یہ بھی کہ زبان سے دعویٰ کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور دل سے یقین نہیں کرتے تھے تو عمل نہیں کرتے تھے، تو دل کے یقین والی بات جو کیفیت ایمان کی، اس کی طرف بھی اشارہ۔ لعنت کا لفظ آیا، بار بار آتا ہے قرآن پاک میں، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور بعض مرتبہ ماں باپ اولاد کو، دوست کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے، لعنت کا مطلب ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ کتاب یعنی قرآن، مصدق لما معہم جو اس یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے جو یثرب یعنی مدینہ شریف میں آباد تھے۔ قرآن کریم آ گیا اور وہ مصدق ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے، کیا مطلب؟ فتح مانگتے تھے، کیا مطلب؟ صدیوں سے آباد تھے، اپنے ڈائسپورا کے بعد یہ یہود یہاں پر دنیا میں تتر بتر ہوئے تھے، وہ تاریخ کہیں مختصر ذکر کر دی جائے گی انشاءاللہ بعد میں۔ تو یہ صدیوں سے یہاں پر آباد تھے آخری پیغمبر کے انتظار میں۔ اب وہ آخری پیغمبر آ گئے، ان کے آنے سے پہلے عرب کے جو قبائل تھے، اوس خزرج، یہ تو سن آف دا سوائل تھے نا، عرب میں رہنے والے، یثرب میں رہنے والے، عرب کے قبائل سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ کہتے تھے آخری پیغمبر جب آئیں گے نا، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے، آخری پیغمبر کے آنے پر تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم تمہیں شکست دیں گے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ رسول اللہ کا ذکر کر کے عرب کو کہتے تھے وہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ آگے ارشاد ہوا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تو جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے جنہیں یہ خوب پہچان چکے تھے، کفروا به، تو جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ جانتے بوجھتے کا ذکر بھی پہلے آیا، آئندہ بھی آئے گا۔ تکبر یا حسد یا مال کی محبت، مال جاہ کی محبت، منصب کی محبت، دنیا کے مفادات، یہ آڑے آ گئے اور اس وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل فرمایا، انکار کرتے محض ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل میں سے وہی نازل فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دو تین باتیں، بغین کا لفظ آیا، یہ بعد میں بھی آئے گا، یعنی بغین یہ ضد سرکشی کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں ضد کیا ہے بھائی؟ یہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی؟ ہمیں کیوں محروم کر دیا گیا؟ یہ تو ہمارا رائٹ تھا، یہ ہمارا پریولیج تھا، صدیوں سے ہمارے چلی آ رہی۔ اس ضد کی وجہ سے جانتے بوجھتے رد کیا انہوں نے، انکار کیا نبی علیہ السلام کی رسالت کا۔ اور کیا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنے فضل میں سے وہی نازل فرمائے، لیکن یہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے۔ فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن حکیم کا انکار کرتے، جو ہمیں ملا اسی کو مانیں گے۔ اچھا، مسلمان تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہے نا، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہر وحی پر جو اللہ نے نازل فرمائی ایمان، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ یہ ذکر البقرہ کے شروع میں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ویکفرون بما وراءہ، اور وہ اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن حکیم کا انکار کرتے ہیں، وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ کتاب یعنی قرآن برحق کتاب ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل یعنی شہید کرتے رہے ہو؟ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے، تمہارا تعصب کی بنیاد پر کہنا یہ ہے کہ جو ہمیں ملا اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، تو پچھلے تمہارے انبیاء کو تم نے شہید کیا، دعویٰ کرتے ہو ماننے کا، اور تم نے ان کو شہید تک کر ڈالا، کس قدر تم جھوٹے اور مکار اور ظالم ہو۔ یہ ان کی ہسٹری اللہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ آج ہم جب نیتن یاہو کو دیکھتے ہیں، ظالموں کے جبر کو دیکھتے ہیں، اور ان کے کوٹیشنز کو پڑھتے ہیں، ان کے وزراء کو دیکھتے ہیں، تو کبھی انسان سوچتا بھی اتنا بھی انسان درندگی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل بڑھ سکتا ہے۔ ان درندوں کی تاریخ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تو ہو ہی ظالم۔ مختصر یہ بات آئی ہے مکی صورتوں میں تفسیر، پہاڑ پر جانے کی بھی، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا وقت گزارنے کی بھی تفسیر، اور پیچھے قوم نے کیا کچھ کیا، سامری جادوگر نے کیا کچھ کیا، کس طرح بچڑے کی پوجا پاٹ ہوئی، تفصیلات مکی صورتوں میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو۔ کتاب عطا کی جا رہی ہے، شریعت عطا کی جا رہی ہے، تھامو، کتاب کو توجہ سے سننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کا حال کیا ہوا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور پھر کیا کہا؟ ہم نے نہیں مانا۔ یہ زبان کو مروڑ کر الفاظ کو بدلتے تھے، اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کرتے تھے اور زبان سے بھی الفاظ کو بدلتے تھے۔ ہمیں الفاظ کیا سکھا گئے؟ سمعنا واطعنا، سورہ البقرہ کے بالکل آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا
اور ہم نے نہیں مانا. اس قدر چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات ہے، اس قدر ہٹ دھرمی ہے، اس قدر بے باکی ہے. کہتے ہیں وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس بسا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے بہت بری ہے وہ بات جس کا تمہیں تمہارا ایمان تلقین کرتا ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اللہ کو، پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرتے اور حرکت شرکیہ تمہاری ہیں. ہاں، بچھڑے کی پوجا پاٹ میں تم لگ گئے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب کیا تم کہتے ہو؟ اب تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ بے باکی، یہ جرت کا معاملہ. اس کے بعد جو آیات ہیں بہت اہم ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹوں چہیتوں کی طرح ہیں، معاذ اللہ، محبوبوں کی طرح ہیں، معاذ اللہ کہتے چہیتے ہیں اس کے، اور ہم وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا ہے. آؤ پھر ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، اللہ سے محبت ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ. اب یہ الفاظ جو آ رہے ہیں تو یہود کے بارے میں، مگر میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے اور بڑی رہنمائی موجود ہے. فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے دیگر لوگوں کے سوا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو. اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا یا نہیں؟ اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو رکاوٹ کیا ہے؟ موت. تو کیا بندہ پھر موت کے لیے تیار رہے گا یا نہیں؟ تو تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو گا تم سچے ہو. آگے اللہ فرما رہے، اللہ کا سچا کلام ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. کرتوت ایسے ہیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، موت کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ اور موت کے لیے تیار نہیں، تو جھوٹا دعویٰ ہے. اچھا جی، ہمیں اللہ سے محبت ہے ہم لوگوں کو؟ بالکل ہے جی. ہاں اللہ سے محبت ہے، بالکل ہے. مرنے کو تیار ہیں؟ ہاں جی، رمضان کی دوسری شب ہے، ابھی موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. معاملات ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ، معاملات ٹھیک ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، معاملات ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی تعلیم کے ساتھ، معاملات ٹھیک ہے بندوں کے بارے میں، معاملات ٹھیک ہے امانتوں کے بارے میں، قرض کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے جو تقاضے ہم سے ان کے بارے میں. کلیئر ہیں ہم لوگ؟ صاف ہے ہمارا اکاؤنٹ؟ اب سوچیں ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کتنی مرتبہ نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو موت کا یقین دے اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور معاملات کو سیدھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّ مَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کو ضرور پائیں گے زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی دے دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور یہ طویل عمر کا مل جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کر رہے ہیں. دعوے ہیں اللہ سے محبت کے اور زندگی کے حریص، لالچی اتنے ہیں کہ ایک 1000 برس جینا چاہتے ہیں، مگر 1000 برس کی عمر مل بھی جائے تو یہ ان کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. یہ ہے لٹمس ٹیسٹ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ. ہر بندہ چیک کر لے مومن کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. مسلم شریف کی روایت، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وہ تو پابند ہے، ادھر قید سے قیدی نکلنا چاہتا ہے نا. ہماری قید سے کب آزادی ہوگی؟ جب روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، یعنی موت آئے گی. ہاں تب اللہ سے ملاقات ہے. احادیث میں ہے نیک بندے کی روح عرش تک لے جائی جاتی ہے، اللہ مبارکباد دیتا ہے، مگر پھر برزخ کی زندگی اس کے لیے. اللہ اکبر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے. تو موت رکاوٹ ہے، تو مومن تو موت کے لیے تیار رہے گا. اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.